الكمال والجمال وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة. محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا. شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور پر نور شاف یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد المجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ادارہ صراط مستقیم پاکستان کی طرف سے ملک بھر میں یوم عقیدہ توحید منایا جا رہا ہے. ویسے تو مومن کا ہر لمحہ ہی عقیدہ توحید کے لیے ہے. بطور خاص اس کی تشریحات کو اجاگر کرنے کے لیے آج اس دن کا اہتمام کیا گیا جس کا اعلان تیسری عقیدہ توحید سیمینار میں کیا گیا تھا. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں نور توحید ہر طرف مزید پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں حقوق توحید بچا لانے کی توفیق عطا فرمائے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کفر و شرک سے بھرے ہوئے ماحول میں جب توحید کی اذان دی صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کا کورس کروایا تو وہ اتنا مؤثر انداز میں تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس جو لوگ آئے جنہیں تابعین کہا جاتا ہے صحابہ نے وہی رنگ ان پہ بھی چڑھایا اور وہی سوج توحید ان کی طرف بھی منتقل کیا کہ جس کے نتیجہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غیب کی خبر بھی سچی ثابت ہوئی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا صرف ایک صحابی کی وجہ سے اللہ پورے لشکر کو فتح عطا فرما دے گا. یہ بخاری شریف میں ہے. پھر ایک دور آئے گا صحابی کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا لیکن صحابی کا صحابی یعنی تابعی زندہ ہوگا.
اور اس ایک تابی کی وجہ سے اللہ سب کو عطا فرما دے گا۔ اسے پتہ چلا کہ صحابہ نے جو کچھ وصول کیا وہ آگے صحیح منتقل کیا، اور پھر ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ تابی بھی موجود نہیں ہوگا، تابی کا کوئی دیکھنے والا موجود ہوگا جس کو طبع تابی کہا جاتا ہے، تو اللہ اس کی برکت سے سب کو عطا فرما دے گا۔ اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ بہت مؤثر تھا کہ جس کی اثرات ہو آگے منتقل ہوئے، اور چلتے چلتے آج وہ عقیدہ توحید اس وقت بھی 1 ارب اور تقریباً 60 کروڑ انسانوں کا اس وقت بھی موجود ہے، جو دنیا کے کونے کونے میں رب ذوالجلال کی توحید کے ڈنکے بجا رہے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ آج امت مسلمہ میں معیار الوہیت کو اجاگر کرتے ہوئے ہر فتنے کے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ صرف اللہ ہی واجب الوجود ہے، صرف وہی مستحق عبادت ہے، اس کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے، اور اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے۔ جس نے جس جہت کا جرم کیا اس جہت کی گرفت ضروری ہے۔ جو رب کے سوا کسی کو واجب الوجود مانے یا مستحق عبادت مانے اس نے شرک کیا ہے، اور جس نے حرام کا ارتکاب کیا اس نے حرام کا ارتکاب کیا۔ قبروں کو سجدہ کرنا حرام ہے، اگر سجدہ تعظیمی کوئی کرتا ہے تو حرام کرتا ہے، سجدہ عبادت کرتا ہے تو کفر کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ بات معاشرے میں پھیلانی ازحد لازم ہے کہ قبور پر حاضری کا جو شرع شریف میں طریقہ ہے اس کے مطابق انسان قبر سے دور کھڑا ہو کر فاتحہ شریف پڑھے۔ قبور کو مرکز برکات جاننا اور دعاؤں کی قبولیت کی جگہ جاننا، شریعت مطہرہ میں اس کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ اس لحاظ سے قبروں مزارات کی توہین کی تحریک اور وہاں لوگوں کو وہاں جانے سے روکنے کی تحریک، اور قبور کے مقابلے میں قبور کے لحاظ سے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی تحریک بھی وہ قرآنی تعلیمات سے متصادم تحریک ہے۔ اس واسطے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر کو، جو مومن کی قبر ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ کہا۔ اس واسطے جنت کے باغات یقیناً وہاں جا کر کے جنت کی راحت ملتی ہے اور جنت کا حضور میسر آتا ہے، اور جنتی ہی کے جنت کے باغ میں جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر قبول کے لحاظ سے دشمنی پر جو ایک پورا فرقہ استوار کیا گیا ہے، ان کی سوچ نصوص سے متصادم سوچ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمتیں دینے کے لیے قبور والوں کے پاس، جو آپ کے اصحاب جیسے تھے، ان کے پاس گئے، اور یہی طریقہ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آگے پہنچا۔ اس سلسلہ میں یہ ابن شبہ کی جو تاریخ مدینہ المنورہ ہے، یہ اس کی پہلی جلد ہے، جس کے اندر انہوں نے بہت سی احادیث لکھی ہیں۔ ابن شبہ کا وصال 262 ہجری میں ہے، تو اتنے پرانے مصنف ہیں جنہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا۔ اس کتاب کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں بینما نحن جلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ اتا آتن، ایک آنے والا آیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ام علی و جعفر و عقیل قد ماتت، کہ حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل
رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا وصال ہو گیا. یہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ. تو آنے والے نے کہا حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا وصال ہو گیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموا بنا الی امی. تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا چلو میری امی کے پاس چلو. تو حضرت فاطمہ بنت اسد کو اپنی امی کہا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ان کا کردار تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امی کی طرف چلو. صحابہ کہتے ہیں فقمنا، ہم کھڑے ہو گئے. وکأن علی عروس من معه الطیر، ادب کے ساتھ جیسے سروں پہ پرندہ ہو ایسے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے. فلما انتهينا الى الباب، جب ہم دروازے تک پہنچے جہاں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تھا، نازع قمیصہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اتاری، جو قمیص پہنی ہوئی تھی وہ اتاری. اور فقال، ارشاد فرمایا اذا غسلتموها فاشعروها ایاہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر بھائیوں سے کہا کہ جب تم حضرت فاطمہ بنت اسد کو یعنی غسل دینے والی عورتیں غسل دے کے فارغ ہو جائیں تو یہ قمیص ان کو کفن سے پہلے پہنا دینا. فاشعروها ایاہ تحت اکفانها. عربی زبان میں کپڑے کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے شعار، دوسرے کو کہا جاتا ہے دثار. شعار وہ کپڑا ہوتا ہے جو براہ راست بدن کے ساتھ مس ہوتا ہے، اور دثار وہ ہوتا ہے جو اوپر دوسرا کپڑا پہنا جائے یا تیسرا پہنا جائے. تو فرمایا کہ ان کے بدن کے ساتھ کفن کی چادریں بعد میں مس ہو، میری قمیص پہلے مس ہو. یہ قمیص میں جو انہیں دے رہا ہوں یہ قمیص انہیں پہنانا، دیگر کفن کی چادریں پہنائی جائیں. یعنی جو خواتین غسل دینے والی تھی ان کے لیے یہ حکم ان رجال کو آپ نے ارشاد فرما دیا. فلما خرجوا بها، جب ان کی چارپائی لے کے وہاں سے نکلے، جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتين يحمل ومرتين يتقدم ومرتين يتأخر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین طریقوں سے ساتھ تھے. کبھی تو چارپائی کو کندھا دیتے تھے، کبھی چارپائی کے آگے چلتے تھے، کبھی چارپائی کے پیچھے چلتے تھے. تو یہاں یہ جس حدیث کا جتنا حصہ بیان ہوا اس میں بھی یہ بات جہاں تک واضح ہوئی، ثانی پیکر سے روح نکل جائے اس کا اور بت کا فرق ہوتا. اب بت کے لیے تبرک پیش کرنا یہ ناجائز ہے، لیکن فوت شدہ ایک خاتون کے لیے سرکار نے اپنی قمیص پیش کی ہے. اور آگے جا کے ایک سوال ہوگا تو اس کے جواب میں کہ اس قمیص کا انہیں فائدہ ہوگا. برکت دینے کے لیے آپ نے اپنی قمیص دی اور ساتھ پھر رسول ہو کے اس عظیم خاتون کی چارپائی کو کندھا بھی دیا. تو پتہ چلا کہ بت کا معاملہ اور ہے. حامل صنم جو ہے بت کو اٹھانے والا، اس سے تو شریعت ناراض ہے، لیکن ایک انسانی پیکر اور بالخصوص یہاں جن کا ذکر ہے ان کی چارپائی کو تو رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کندھا دے رہے اور یہ واضح کر رہے ہیں کہ ایسی شخصیات کو، مومنات کو، مومنین کو بتوں کے ساتھ ملانا صحیح نہیں ہے. اور جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چلتے گئے، صحابہ کہتا تھا انتہینا الی القبر، ہم قبر کے پاس پہنچے. لیکن درمیان میں جو جنازہ پڑھا گیا اس کا ذکر نہیں ہے، وہ چونکہ تفصیلی مسئلہ تھا. اب تدفین کے لیے جس وقت چارپائی قبر کے پاس پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں تشریف فرما ہوا. اب
بی حضرت فاطمہ بنت اسد، ان کو دفن نہیں کیا گیا تھا، چارپائی سائڈ پہ رکھی گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں لحد میں داخل ہوئے، اور صرف داخل ہی نہیں ہوئے، فتما آکا داخل ہو کے لیٹ گئے، اور لیٹنا اس کے لیے لفظ ہوتا ابتجا، اور یہاں فتما آکا، تما آکا کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے اندر اپنا بدن اچھی طرح ملا، قبر کی دیواروں کے ساتھ، یعنی نیچے جو مٹی ہے اس سے اپنا بدن اچھی طرح لگایا تاکہ زیادہ سے زیادہ مٹی کو میرے بدن کی نسبت حاصل ہو جائے۔ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح لیٹے اس لحد کے اندر، سما کھانا جا، پھر باہر تشریف لے آئے اور پھر فرمایا ادخلوہا بسم اللہ، اب رب کا نام لے کے ان کو دفن کرو، قبر میں داخل کر دو، وعلا بسم اللہ، اللہ کے نام پر۔ جس وقت تدفین ہو گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے گرد قبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے فاطمہ بنت اسد سے گفتگو کی، یعنی جو فوت ہونے والی خاتون ہے، قبر کے باہر کھڑے ہو کر جب مٹی ڈالی گئی تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی، گفتگو کرتے ہوئے فرمایا جزاک اللہ، اللہ تمہیں جزا دے۔ مرد کے لیے وہ چونکہ کاف ضمیر اس پہ فتح ہوتا ہے، مرد کو کہنا ہو کہا جاتا ہے جزاک اللہ، عورت کو کہنا ہو تو کہا جاتا ہے جزاک اللہ، اللہ تجھے جزا دے۔ اب یہ خطاب کی ضمیر ہے تجھے، وہ قبر میں ہے اور وصال ہو چکا ہے، اب تدفین بھی ہو گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور خطاب سے گفتگو کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ام و ربیبہ خیرا فنعم الام ونعم الربیبۃ کنت لی، فرمایا تمہیں رب جزا دے، تم امی ہونے کے لحاظ سے بھی بڑی اچھی ہو اور تم پرورش کرنے کے لحاظ سے بھی بڑی اچھی تھی۔ دو لفظ بولے، ام کے لحاظ سے اور ربیبہ کے لحاظ سے، اور اس میں نعمہ کے لفظ بول کے پھر فرمایا کنت لی، جو تمہارے اپنے حقیقی بچے ہیں ان کے لحاظ سے تو تھے ہی، تمہارا معاملہ خیر والا اور پیار والا، کنت لی میرے لحاظ سے جو تمہارے اندر مہربانی تھی اور میرے بچپن کے وقت جو تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں اس کے لحاظ سے بھی دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرما دے۔ اب دو بار خطاب کیا، خطاب کا صیغہ بولا کنتے یہ بھی اور جزا کے یہ بھی، خطاب کا صیغہ ہے، مخاطب کرتے ہوئے ان کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ صحابہ سن رہے ہیں کہ وصال ہو چکا ہے خاتون کا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس سے خطاب کے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اسے پاک محبوب علیہ السلام نواز رہے ہیں، اور احسان بڑا ہے، تمیز بھی دی ہے، قبر میں لیٹے بھی ہیں، اور لیٹنے کے بعد باہر کھڑے ہو کے تدفین کے بعد ان کے لیے دعا بھی فرما رہے ہیں۔ جس وقت یہ معاملات سارے مکمل ہو گئے، اب سات صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں جو ہر بات کی وجہ پوچھتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے لیکن حکمت پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے اگلی امت کو بتانا تو اگر انہوں نے سوال کیا اور ہم نے نہ پوچھا ہوا ہوگا تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد صلحت شیئین، یہ باہر والی دعا جو ہے یہ تو ٹھیک ہے، پہلے بھی ہم دیکھتے رہے، لیکن اندر کے لحاظ سے جو دو باتیں ہیں، لقد صلحت شیئین، لقد صلحت شیئین، آپ نے یہاں پر دو فعل کیے ہیں، ہٹ کے وہ نماز جنازہ کے علاوہ بھی دو کام کیے ہیں۔ ما رئینا کا صلحت مثلہ ما قط، ہم نے پہلے کبھی آپ کو یہ کام کرتے نہیں دیکھا تھا، اور اس موقع پر آپ نے دو کام کیے ہیں۔ قال ما ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ دو کام کون سے ہیں، دو کام کون سے ہیں، یہ سوال کیا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان
کہتے ہم نے درخواست کی بے نزع کا قمیص صافا، ایک تو آپ نے اپنی قمیص اتاری اور وہ کہا کہ تم پہناؤ ان کو، اور آپ کے کہنے پر قمیص پہنائی گئی۔ تو آپ نے یہ کام جو کیا اس کا سبب کیا کہ اپنی قمیص ان کے لیے دی کہ انہیں یہ پہناؤ۔ اب جس بدن سے روح نکل چکی ہے، یعنی یہ ہمارے لحاظ سے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جس بدن سے روح نکل چکی ہے اس کے اوپر قمیص پہنانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور دوسرے لفظ میں آج جو بے لگام لوگ ہیں ان کے لحاظ سے، جن کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی نفع نہیں دے سکتی، تو قمیص کا نفع کیا ہوگا؟ بے جان دھاگے ہیں، انہیں کسی بدن کے اوپر رکھ دیا جائے اور بدن سے روح بھی نکل چکی ہو تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ آج کے لحاظ سے اس سوال کی وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے لفظ اتنے بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے جو قمیص اتار کر دی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اور آج ہمارے مسائل کے لحاظ سے جن لوگوں نے اپنے پورے دین کی بنیاد قبروں کی دشمنی پہ رکھی ہوئی ہے اور مردوں کے ساتھ فوج شدگان کے ساتھ بغض پر اپنے دین کو استوار کیا ہے اور انہیں بت کہہ کر امت کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے، اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو صفہ پہ بیٹھ کے توحید پڑھائی ہے ان کے سامنے یہ کام کیا ہے، مدینہ شریف میں اپنی قمیص اتاری ہے، حالانکہ صحابہ کو کہا ہوا عزستان فاستعن باللہ، مدد جب بھی مانگنی ہے رب سے مانگنی ہے، عزستان فاستعن باللہ، مدد جب بھی مانگنی ہے رب سے مانگنی ہے۔ اور اب وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص پہنا رہے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا مسئلہ تماقوں کا لحد ہے، یہ جو لحد میں آپ داخل ہوئے اور داخل ہی نہیں ہوئے پھر لیٹ بھی گئے اور لیٹے نہیں تماق بھی کیا، اچھی طرح اپنا بدن مٹی سے لگایا تاکہ مٹی زیادہ سے زیادہ بدن کے ساتھ زیادہ مٹی مس ہو جائے، یہ بھی نیا کام ہم نے دیکھا۔ تو اس کا سبب کیا؟ وہ اعتراض نہیں کرنا چاہتے، تنقید نہیں کرنا چاہتے، حکمت پوچھنا چاہتے ہیں کہ بعد والوں سے جب ہم حدیث بیان کریں گے تو وہ ہم سے پوچھیں گے تو ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے کہ سرکار نے فرمایا تھا، یہ حکمت ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے یہ معاملات سارے موجود ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر توحید کا نمبردار کون ہو سکتا ہے اور آپ سے بڑھ کر توحید خالص بیان کون کر سکتا ہے؟ تو آپ نے توحید خالص بیان کی ہے اور اس توحید خالص میں یہ بیان کیا ہے کہ بعد از وصال بدن جو ہے اس کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے، اس کو بت مت سمجھنا، بت کو نہ کوئی راحت دیتا ہے نہ کوئی دے سکتا ہے نہ اسے راحت ملتی ہے، لیکن مومن کا بدن جس سے روح نکل گئی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ میں ہے، اس کو راحت کی ضرورت ہے اور اس کو راحت پہنچانا یہ سرکار کی سنت ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہوا تھا عزستان فاستعن باللہ، جب مدد مانگو جب بھی مانگو رب سے مانگو، تو واضح کر دیا کہ میرا یہ اس انداز میں ان کو مدد دینا یہ رب کی مدد کے برخلاف نہیں ہے، یہ میری پہلی تقریر کے خلاف میرا عمل نہیں ہے جو میں نے کام کیا، یہ اس وقت بھی میں توحید خالص ہی صحابہ کو میں بتا رہا ہوں کہ رب ذوالجلال ہی حقیقی طور پر مؤثر ہے، رب نہ چاہے تو میرے بدن سے برکت میرے جبے میں کیسے جاتی، میری قمیص میں کیسے جاتی اور قمیص سے اس فوت شدہ خاتون کے بدن پر اس کے اثرات کیسے ہوتے اور انہیں اس قمیص کے فائدے کا ادراک کیسے ہوتا، اور یہ سب کچھ رب نے چاہا ہے تو ہو رہا ہے، لہذا یہ اللہ سے استعانت کے منافی نہیں ہے، رب ہی کی مدد ہے جو میں اس ذریعے سے بھی ان کو پہنچا رہا ہوں۔ اب دو سوال جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے کر دیے تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کر کے جواب دیا، فرمایا اما قمیصی فأردت ان لا تمسها النار ابدا، اما قمیصی، جہاں تک میرے قمیص پہنانے کا تعلق ہے کہ میں نے ان کو اپنی قمیص پہنائی ہے تو کس لیے؟ فرمایا اما قمیصی فأردت ان لا تمسها النار ابدا، میرے قمیص پہنانے کا تعلق ہے کہ میں نے ان کو اپنی قمیص پہنائی ہے تو کس لیے؟ فرمایا اما قمیصی فأردت ان لا تمسها النار ابدا،
کہ ان کے بدن کے قریب کبھی بھی آگ نہ جا سکے. فَأَرَدْتُ أَلَّا تَمَسَّهَا النَّارُ أَبَدًا إِنشَاءَ اللَّهُ. فرمایا میں نے قمیص اس لیے پہنائی، انشاءاللہ تو برکت کے لیے کہا، لیکن آبادہ کہہ کے واضح کر دیا کبھی بھی ان کے بدن کو آگ نہیں جائے گی، ان کے بدن تک آگ نہیں جائے گی، ان کے بدن تک آگ کا اثر نہیں ہوگا. میں نے ان کو آگ سے بچانے کے لیے، اگرچہ ان کا اپنا عمل بھی بہت زیادہ، اپنا کردار بھی بہت زیادہ، جس نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم بچپن میں سرکار کی خدمت کی ہو تو کردار تو اپنا بھی بہت زیادہ ہے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے حق ادا کر رہے ہیں. فرمایا میں نے جو ان کو قمیص پہنائی فارت تو میں نے ارادہ کیا اللہ تمسہ النار ابدا کہ کبھی بھی ان کو آگ چھو ہی نہ سکے. میں نے قمیص پہنا دی ہے. اب بتاؤ آج کے جعلی توحید پرست کا اسے بھی ناخالص توحید کہیں گے کہ جو سرکار صحابہ کے سامنے واضح کر رہے ہیں، یہی تو توحید خالص ہے کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قمیص پہنائی ہے اور فرمایا اللہ کے اذن سے مشکل کشا بن جائے گی، اللہ کی اذن سے قمیص میری حاجت روا بن جائے گی. یہ قمیص اس بدن کے قریب آگ کو نہیں آنے دے گی، یہ قمیص اس بدن کو کسی طرح بے چینی نہیں پہنچنے دے گی. میں نے قمیص کیوں پہنائی؟ اس واسطے پہنائی کہ تاکہ میرے بدن کا فیض پانے والا کپڑا، میرے بدن سے تبرک لینے والا کپڑا قبر میں میری امی کو تبرک پہنچاتا رہے. جن کو امی کہا، امی با امی بادل امی، امی عربی زبان میں امی میری امی، جنہیں کہا اس خدمت کی پیش نظر جو انہوں نے کی تھی. فرمایا میں نے ان کو اپنا یہ جبہ اپنی قمیص پہنا دی ہے. ارد تو میں نے ارادہ کیا، یہ نہیں کہا کہ بائی چانس ہو گیا ہے یا معذلہ غلطی لگ گئی ہے یا ارادہ نہیں تھا غیر ارادی کام ہو گیا ہے. فرمایا نہیں، میں نے سب کچھ ارادے سے کیا ہے، میں نے سوچ کے کیا ہے، میں نے وحی کی روشنی میں کیا ہے، میں نے آپ کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیزیں توحید کے منافی نہیں ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ قبر میں فوت ہو کے جانے والے کی حیثیت اور ہے اور بت کی حیثیت اور ہے. بتوں کا خیر خواہ بھی بتوں کے ساتھ ہوتا ہے، مگر قبر والوں کا خیر خواہ وہ تو رب کا رسول بھی خیر خواہی کر رہا ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جواب یہ دیا اما قمیصی، جہاں تک میری قمیص کا تعلق ہے، فَأَرَدْتُ أَلَّا تَمَسَّهَا النَّارُ أَبَدًا انشاءاللہ، تاکہ آگ قریب نہ جائے. اب سرکار کی دعا میں بھی بڑا فائدہ اور دعا مانگی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود مسئلہ تو توحید کا بھی سکھانا تھا. اگر دعا فرما دیتے صرف کہ اللہ ان کے قریب آگ نہ جائے تو رب ان کی روزانہ ہزاروں قبول کرتا ہے، یہ بھی قبول ہوتی یقیناً، اور پھر بعد میں فرمائی بھی ہے دعا. لیکن یہاں پر بطور خاص اس جگہ یہ واضح کیا کہ یہ کچھ صحابہ کی جماعت ہے، یہ سنے گی تو ہزاروں تک پہنچے گی، ہزاروں سے لاکھوں تک، لاکھوں سے کروڑوں تک، اور بالواسطہ چلتے چلتے جنت البقیع کی اس بات کا تذکرہ ایک دن مسجد رضا مجتبیٰ کے ممبر پہ بھی ہو جائے گا. یہ حدیث شریف اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات پر موجود ہے، اور یہاں پر پہلے سوال کا بھی جواب دیا. دوسرا سوال، میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگی وَأَمَّا طَمَعُ فِي اللَّحَدِ، جو میں لحد میں جا کر لیتا ہوں. لحد ہمارے علاقے میں جو ریتلی زمینیں وہاں پر بنتی ہے، عمومی طور پر سیدھی قبر ہوتی ہے جس کو شق کہا جاتا ہے. تو لحد قبر سیدھی بنا کے پھر سائڈ سے قبلے کی جانب کھود کے تھوڑی سی جگہ بنائی جاتی ہے، وہ لحد ہے. اس کے اندر سرکار لیٹے، سیدھی قبر میں داخل ہو کے پھر لحد کے اندر لیٹے میرے محبوب علیہ السلام. تو وہ مٹی قیامت تک کتنی متبرک ہو گئی. ان کا تو جہاں تلوہ لگ جائے وہ زمین بھی آسمان سے اونچی ہو جاتی ہے. فلک کو اس بلندی پر بھی وہ عظمت نہیں حاصل. جبین خاک سے پوچھو مقام نقش پا کیا ہے.
وہ خاک جہاں پہ نقشے پا لگے اس کو اتنی عظمت مل جائے، اور یہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اس قبر کے اندر، اور پھر سرا کیا ایوسع اللہ علیہا قبرہا، کہ رب ان پر ان کی قبر کو کھلا فرما دے۔ تو دونوں کام مشکل کشائی والے، دونوں کام حاجت روائی والے۔ قمیص بھی پہنائی ہے اس لیے کہ ان کے بدن کو راحت پہنچتی رہے، اور پھر لیٹا بھی فرمایا اس لیے ہوں تاکہ قبر کھلی ہو جائے، اللہ وسعت دے دے، قبر فراغ ہو جائے۔ اب بت کے لیے ماشاء اللہ سہولتیں طلب کرنا، یہ عام انسان کے لحاظ سے بھی اس کے اندر کتنی قباحتیں ہیں۔ بت کا ادب، بت کا احترام، بت کے لیے سہولت عقل والا سوچ ہی نہیں سکے گا، وہ ہے ہی بیٹھا۔ مگر بندہ مومن جو ہے، سرکار یہ واضح کر رہے ہیں کہ اس کو کھلی قبر کی ضرورت ہے، ان کے لیے کھلی قبر چاہیے، اور کھلی قبر سے پھر راحت ہوگی، آسائش ہوگی۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید جنت البقیع میں کھڑے ہو کے سمجھائی تھی، اور جو توحید قبر میں لیٹ کے پڑھائی تھی، اور جو توحید اپنی قمیص عطا کر کے فرمائی تھی، اور جس توحید پر امت کو چھوڑا ہے، وہ توحید ہے جو آج بھی اہل سنت کے سینے میں موجود ہے۔ ان باتوں پر شرک کا فتویٰ لگانا، ان کو شرک کہنا، یہ میرے نبی علیہ السلام کی شریعت پر عدم اعتماد ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا پڑھا کے واضح کر دیا، اب بت پرستی والے معاملے ختم ہوئے۔ وہی صورتحال جو پہلے بت کے سامنے کھڑے ہونے والوں کو لگتا تھا کہ ہم بت کے سامنے ہیں، انہوں نے پڑھا دیا، ہمارے سامنے چارپائی ہے، تم نے کھڑے ہونا ہے، اور اب تمہیں کوئی اس چارپائی کا پجاری نہیں کہے گا، کیونکہ میں نے تمہیں توحید سکھا دی ہے۔ بتوں کے سامنے اور کھڑے ہوتے ہیں، فوت شدہ انسان کے سامنے اور کھڑے ہوتے ہیں، بت کے ساتھ رابطہ اور لوگوں کا ہے۔ فوت شدہ مومن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، مگر ہر بندے کو پتا ہے میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، یہ جو سامنے لیٹا ہے یہ پرستش کے لائق نہیں، یہ دعا کا مستحق ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو واضح کیا اور وضاحت کر دی، اور ان امور میں امتیاز پیدا کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ بت پرستی کا خاتمہ ہوا، حق پرستی کا دور دورہ ہوا، اور قیامت تک کے لیے توحید کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ چیزیں واضح کر دی، بت اور قبر کے فرق کو جدا کر دیا، اور پھر جو اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر تھی ان کو بھی واضح کر دیا۔ اس شریعت میں سجدہ تعظیم کسی زندہ کے لیے بھی جائز نہیں، کسی فوت شدہ کے لیے بھی جائز نہیں، لیکن سجدہ تعظیم پہلی امتوں میں جائز رہا تو پتہ چلا شرک نہیں ہے، اگر شرک ہوتا تو پھر کبھی بھی جائز نہ ہوتا، حرام ہے اس امت میں، پہلے جائز تھا اس امت میں حرام ہے، اگر کسی نے کیا تو حرام کام کیا، اور حرام کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹا، عورت نکاح سے نہیں نکلی، بندہ واجب القتل نہیں ہوا، حرام کا اس نے ارتکاب کیا، اور اس کا مواخذہ ہونا چاہیے کہ وہ حرام سے باز رہے۔ اس بنیاد پر ان امور کی وضاحت ضروری ہے، یعنی قبروں کے گرد جو جہال جا کے دمالے ڈالے، طواف کریں، سجدے کریں، وہ حرام کاری میں مصروف، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کی شریعت ان جو وہ بتائے اس کو شریعت تو وہ ہماری شریعت نہیں ہے، ہم ملنگوں کے دین کے دعوے دار نہیں ہیں، نہ ذمہ دار ہیں، نہ محافظ ہیں، نہ ان کا دفاع کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جو جرم ہے اس کے مطابق انہیں سزا بھی ملنی چاہیے، اور ان لوگوں کو ہانک کے ڈنڈوں کے ساتھ دور کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری تحریک کا حصہ ہے۔ لیکن اس کو شرک کہنا یہ بھی دین سے غداری ہے کہ جس وقت شرک کہا جائے گا تو پھر پہلی امتوں کو جو مسلمان تھے انہیں مشرک کہنا پڑے گا، اس واسطے کہ جو شرک ہے وہ ہر دور میں شرک ہے، جو توحید ہے ہر دور میں توحید ہے۔ رب نے کسی زمانے میں بھی اپنے سوا کسی کی بندگی کی اجازت نہیں دی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت جو ہے یہ آج شرک ہے اور اس وقت جائز تھا تو پھر شرک تو کبھی بھی جائز نہیں رہا، اس بات سے آج بھی کہنا پڑے گا کہ یہ کام حرام ہے، شرک نہیں ہے، اور شرک کا علیحدہ اس کا حکم ہے، حرام کا علیحدہ حکم ہے۔ حرام کوئی معمولی غلطی نہیں، بہت بڑی غلطی ہے، حرام سے آگے غلطی کیا ہوگی، مگر حرام سے بندہ مرتد نہیں ہوتا،
शिरक से मुर्तद हो जाता है। इस बुनियाद पर बैलेंस की जरूरत है और यही धांधली कर रहा है दोनों तबका, राफजी खारजी तबका और अहले सुन्नत को एक बदनाम करने के लिए ऐसे काम करते हैं और दूसरे वही पेश करके अपनी चोरी छुपाने के लिए जो फराड किया हुआ था उम्मत के लिए उसको छुपाने के लिए वो कहते हैं देखो ये शिरक हो रहा है। तो ये है दरमियान का रास्ता जिसको हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि अहले सुन्नत व जमात उस मसलक पर है जो मसलक हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सुफ़ा वालों को अता फरमाया था। इसके साथ ये बात ध्यान में रखें कि कब्र से जायज हद तक जो कब्र के साथ प्यार है, मोहब्बत है, इसके शरीयत में तकाजे भी हैं और इससे जो इस दीन से हटे हुए लोग हैं इस्लाम से बाहर, उनके लिए रग़बत भी है। एक बड़ा अजीब और अजीम मामला था कि जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनका जालिम आका सजा दे रहा था और सजा तौहीद पे दे रहा था, उन्होंने चूंकि कलमा पढ़ा हुआ था और अहद अहद की अजानें देते थे, तो वहां पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास से हजरत बरका गुजरे और मालिक सजा दे रहा था। तो हजरत बरका बिन नौफल वहां पे खड़े हो गए। ये इब्ने असीर की अन्निहा फी गरीब अल हदीस, इसके अंदर इनका विसाल 606 हिजरी में है। इसके अलावा सीरत इब्ने इसहाक में भी है, फतहुल बारी शरीफ बुखारी में भी है, उम्दतुल कारी में भी है, बहुत से मकामात पर यह बात मौजूद है। मर्रा अलैहि वर्का व हुवा युअज़्ज़बु, हजरत बिलाल के पास से बरका बिन नौफल गुजरे तो उन्हें अजाब दिया जा रहा था, सजा दी जा रही थी और वो हक परस्त लेट के आज कर भी तौहीद की अज़ानें दे रहे थे और इस अंदाज में कि वो अहद अहद कह रहे थे। जब अहद अहद की सदाएं हजरत बरका ने सुनी तो इन्होंने भी उसके पास हमदर्दी यकजहती के इजहार के लिए खड़े होकर अहद अहद कहा। और ये इब्ने असाकिर की जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 440 पर है। यकूल अहद अहद फयकूल वर्का अहद अहद। हज़रत बिलाल को पत्थरों के नीचे लिटा के सजा दी जा रही थी तौहीद पर, वो फिर भी कहते थे अहद अहद, तो वर्का भी खड़े होके कहते थे अहद अहद। यह हज़रत वर्का बिन नौफल जिनके पास हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर हज़रत खदीजा गई थी जब पहली वही का नुज़ूल हुआ था। और बरका वो अजीम इंसान है, मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर सहीहैन की शर्त पर यह हदीस शरीफ मौजूद है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था ला तसुब्बु वरका, बरका को गाली मत देना। क्यों? फरमाया फइन्नहु कान लहु जन्नतुन औ जन्नतान, फरमाओ वर्का सिर्फ सिंगल जन्नती नहीं डबल जन्नती है। रब ने उनको एक या दो जन्नतें अता फरमाई हुई है। ये गैब की खबर थी। बरका बिन नौफल दुनिया से जा चुके थे, सरकार ने फरमाया उनको गाली मत देना। और ये भी उम्दतुल कारी जिल्द नंबर 1 में सफ़ा नंबर 109 पर हदीस मौजूद है जो मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर भी मौजूद है, जिसमें हजरत वर्का के ईमान का जिक्र है। बल्कि मैंने जन्नत में एक जवान को देखा, अगर जो वो तो बूढ़े होकर पहुंच हुए थे मगर जन्नत में सारे जवान होंगे। और जन्नत में मैंने एक जवान को देखा, किसको? वर्का को। अलैहि सियाब हरीर, रेशम का लिबास। जन्नत में मैंने उनको देखा। क्यों जन्नत में देखा? फरमाते लिअन्नहु अव्वलु मन आमन बी व सद्दक़नी, ये वो पहला बंदा है जिसने सबसे पहले मेरी तस्दीक की थी, जो मुझ पे ईमान ले आया और सबसे पहले मेरी तस्दीक की थी। मैंने इनको जन्नत में देखा, रब ने इनको बड़ा नवाजा हुआ है। और फिर दूसरे मकाम पर हदीस शरीफ है, फरमा रईतहु अलैहि कुल्लतुन खदरा, मैंने देखा तो सबज रंग का जुब्बा उन्होंने पहना हुआ था। यरकुलु फिल जन्नत, जन्नत में टहलते नजर आ रहे थे। तो ये हजरत बरका, उनकी ईमानी हैसियत मैंने पहले बयान कर दी ताकि जो उनका कौल है
اس کو پھر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ اس پہلے توحید پرست کو جو نبی علیہ السلام نے نوازا تو ان کے عقیدہ توحید کے اندر کیا کیا ضروری چیزیں موجود تھیں. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے اور ان کو عذاب دیا جا رہا تھا. وہ احد احد کہہ رہے تھے اور حضرت برقہ بھی احد احد کہہ رہے تھے. ایسے میں انہوں نے جو ہیں بڑھاپے میں چھڑا سکتے نہیں تو اپنی حمایت کا اظہار بھی کیا, دھمکی بھی دی اور اہل سنت کے مسلک کا اس پہلے دن ہی اعلان کیا کہ ہوتا کیا ہے. فرمانے لگے ان سے جو النہایا کے اندر تفصیل میں موجود ہے, کہتا ہے واللہ لئن قتلتموہ لأتخذنہ حنانا, خدا کی قسم اے مکہ کے مشرکو, اگر تم نے برقہ, اگر تم نے بلال کو شہید کر دیا, اگر تم نے بلال کو شہید کر دیا تو کیا ہوگا؟ تو یاد رکھنا میں حضرت بلال کو حنان بناؤں گا. تم نے اگر قتل کیا تو اب قتل کا رد عمل کیا ہے میری طرف سے؟ فرمایا میں ان کو حنان بنا لوں گا. لأتخذنہ حنانا, میں ان کو حنان بنا لوں گا. یاد رکھنا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تم قتل کر کے دیکھو, تم شہید کرو گے, میں انہیں حنان بناؤں گا اور تم منہ چھپاتے پھرتے رہو گے. تمہیں ہمیشہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر تم نے ان کو شہید کر دیا تو میں ان کو حنان بنا لوں گا. اب حنان عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ کتاب حدیث کے ان مشکل لفظوں کی تشریح کی کتاب ہے کہ حضرت برقہ جو کہہ رہے تھے میں حنان بناؤں گا تو حنان ہوتا کیا؟ تو انہوں نے کہا الحنان الرحمت والعطف والحنان الرزق والبرکت, کہ حنان کا ایک معنی ہوتا رحمت, دوسرا ہے مہربانی, تیسرا ہے دھمکی تھی. یہ حضرت برقہ کس لہجے میں دھمکی دے رہے تھے؟ ان کا کیا بگڑے گا اگر یہ ان کو حنان بنا لیں گے؟ تو حنان ہوتا کیا ہے؟ تو ابن الاسیر نے کہا ارادہ, دھمکی یہ تھی لأجعلن قبرہ موضع حنان, اگر تم نے ان کو شہید کیا تو میں ان کی قبر پہ جا کے رحمتوں کی دعائیں مانگ کے برکتیں لے کے ان کی قبر کو سلام کر کے تمہارا دل دکھاتا رہوں گا. لأجعلن قبرہ, اس شہید کی قبر کو میں بناؤں گا کیا؟ موضع حنان, اے مظنہ تم من رحمت اللہ, میں بتاؤں گا لوگوں جس نے رب کی رحمت لینی ہو بلال کی قبر پہ آ جاؤ. تم جس رب کی دشمنی میں ان کو شہید کرو گے ان کی قبر بھی تمہارے اوپر سواری کرے گی, ان کی قبر بھی تمہارے اوپر راج کرے گی, ان کی قبر بھی تمہارے نظریے پہ تھوڑے چلائے گی. لأجعلن قبرہ حنانا, میں ان کی قبر کو جائے برکت سمجھوں گا اور جائے برکت کے طور پر اس کا اعلان کروں گا. اللہ کی رحمت فأتمسّع بہ متبرکا, میں برکت لینے کے لیے اس کو ہاتھ لگاؤں گا. اتمسّع بہ متبرکا, میں تمسّع کروں گا اس قبر کے ساتھ آ کے ہاتھ لگاؤں گا برکت لینے کے لیے. اور پھر کما یتمسّع بقبور الصالحین, جیسے صالحین کی قبروں سے برکت حاصل کی جاتی ہے. وہ زمانہ جب حضرت بلال احد احد کہہ کے تبلیغ کر رہے توحید کی اور برقہ بھی احد احد کہہ کے توحید خالص بیان کر رہے ہیں کہ اے بلال میں تمہارا ساتھی ہوں, تم احد احد کہتے ہو میں بھی احد احد کہتا ہوں. اور کیا کروں گا اے مشرکین مکہ, اگر تم نے توحید پر شہید کر دیا اس کو تو میں ان کی قبر کو ہاتھ لگا کے چوم کے بتاؤں گا کہ توحید کا مزار توحید پرست کا مزار ہے, توحید پرست کی قبر ہے. اب آج جو کام اس امیہ بدبخت کو للکارتے ہوئے حضرت برقہ دھمکی کے طور پر کہہ رہے تھے کہ تو مشرک ہے اور تو توحید پرست کو سزا دے رہا ہے, اگر تو نے اپنے شرک سے مجبور ہو کر یہ کام کیا تو میں توحید کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ کام کروں گا.
وہ جو قبر کی برکت کا اعلان حضرت برکہ جن کے بارے میں سرکار نے ڈبل جنت کا اعلان کیا ہے، وہ حضرت برکہ کہہ رہے تھے کہ حضرت بلال کو اگر تم نے شہید کیا، میں ان کی قبر کے ساتھ وہ ربط رکھوں گا جو صالحین کی قبر کے ساتھ، صالحین کی قبر کے ساتھ جو رابطہ رکھا جاتا ہے، میں قبر کو جائے رحمت سمجھوں گا، میں قبر کو جائے برکت سمجھوں گا، میں یہ قبر جو توحید پرست کی قبر ہے، توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے شہید ہو جانے کا جو اس کا مقام ہے، میں اس سے برکت حاصل کر کے میں دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ جو رب کے نام پر شہید ہو جاتا ہے، توحید کی اذانیں پڑھتا پڑھتا، اس کی قبر بھی لوگوں کو توحید کا فیض دیتی رہتی ہے۔ تو ابو جہل کو، امیہ کو بغلے بجانی چاہیے تھی اگر آج کے لوگوں کا نظریہ سچا ہوتا کہ برکہ تو نے تو پھر ہمارے والے ہی کام کرنا ہے، جو ہم شرک کر رہے ہیں یہ تو نے بھی کرنا ہے۔ نہیں، حضرت برکہ کے ان جملوں کا اس وقت کے شرک کے ماحول پر تازیانے کی طرح اثر ہو رہا تھا اور فرمانے لگے فَيَرْجِعُ ذَلِكَ عَارًا عَلَيْكُمْ وَسُبَّ عِندَ النَّاسِ، فرمایا جب میں قبر پہ آؤں گا اور دنیا آ کے بیٹھے گی بلال کی قبر پر کہ شہید عقیدہ توحید ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ہمارا حاضری دینا بھی تمہارے لیے عار بن جائے گا، ہمارا وہاں جانا بھی تمہیں کوسے گا، یہ ہمارا قبر پہ حاضری دینا بھی تمہارے لیے گالی بن جائے گا، اس سے تمہاری شرک کی جڑیں کانپے گی، اس سے تمہارے عقیدے کی چیزیں نکلیں گی۔ فرمایا میں اور دوسرے لوگ ہم حضرت بلال کی قبر پہ حاضری دیا کریں گے، یہاں قبر پر دعائیں مانگا کریں گے، برکت حاصل کریں گے اور برکت کے حصول کے لیے ہم یہاں پر آیا کریں گے۔ تو یہ کہا فَيَرْجِعُ ذَلِكَ عَارًا عَلَيْكُمْ، یہ کام ہمارا تمہارے لیے عار بن جائے گا، تمہارے لیے حضرت بلال شہید ہو کے بھی تمہارے لیے خطرہ رہیں گے، یہ تمہارے لیے عار بن جائے گا۔ وَسُبَّ عِندَ النَّاسِ، اور لوگوں کے لحاظ سے یہ تمہارے لیے گالی بن جائے گی کہ جو قبر پہ آئے گا ماحول کہے گا دیکھو مشرک مکہ کے ظالم کتنے تھے کہ یہ بلال تو اتنے عظیم ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، اور ظالموں نے ان پر ظلم کتنا کیا۔ تو حضرت برکہ کہنے لگے یہ تمہارے لیے عار بن جائے گا، گالی بن جائے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ پہلے دن جو عقیدہ توحید کی اذانیں دی جا رہی تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کہنے میں جو ان کے کلاس فیلو تھے، وہ حضرت برکہ اس وقت جو اعلان توحید کر رہے تھے وہی توحید آج بھی موجود ہے کہ جس کی بیس پہ اللہ والوں کے مزارات پہ جانا، اس سے اگر ضرب لگتی ہے تو کافروں کو لگتی ہے کہ دیکھو توحید والے عظیم کتنے ہیں، دنیا سے چلے جائیں تو قبریں بھی زندہ رہتی ہیں، قبروں پہ بھی حاضری ہوتی ہے۔ ادھر جو ابو رغال کی قبر کا میں نے بتایا تھا، ان کو پتھر لگتے ہیں ابو رغال کی قبر کو، جو کہ ابو داؤد شریف میں اس کا ذکر موجود ہے، جس کے ساتھ وہ سونے کی شاخ دفن تھی۔ لیکن یہ اللہ کے ولیوں کے لیے رحمت کے پھول برستے ہیں، لوگ جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور ان دعاؤں کی وجہ سے غیر مسلموں تک یہ پیغام جاتا ہے کہ اسلام میں مومن کی ویلیو کتنی ہے، جب تک زندہ ہو پھر بھی بڑی ویلیو ہے، فوت ہو جائے تو پھر بھی ان کی قبریں بھی زندہ رہتی ہیں، وہاں بھی لوگ جاتے ہیں، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر وہاں یہ جانا یہ بھی غیر مسلموں کے سامنے ایک توحید پرستوں کے اذان توحید کا حصہ ہے۔ اس واسطے حضرت برکہ ان دنوں کے اندر یہ اعلان کر رہے تھے کہ میں جاؤں گا، میں حنان بناؤں گا، دنیا کو بتاؤں گا کہ جو توحید کے لیے جس کی جان نکلتی ہے اس کی قبر کے ذروں کو بھی اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی روضہ پاک پہ اقبال گیا تو اقبال نے کہا اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار ہے زمین مگر ستارے یہاں سے طلوع ہوتے ہیں، کیونکہ اس مجدد الفسانی نے گوالیار کے قلعے میں بند ہو کر بھی توحید کی اذان دی تھی۔ یہ وہ مجدد ہے جنہوں نے اکبر کو ناکوں چنے چبوائے، یہ وہ مجدد ہے جنہوں نے جہانگیر کی اس وہ جو دین الہی کی تحریک تھی، ہندو اور مسلمان مذہب کو ملا کر مکس کر کے دین کو ختم کرنے کی جو تحریک تھی اس کا مقابلہ مجدد نے کیا تھا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ جہاں دفن ہے اس مٹی سے بھی توحید کی اذانیں نظر آتی ہیں۔ اس بنیاد پر یہ توحید خالص جو اس وقت سے بیان کی جا رہی تھی
اس کا انداز آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اس میں یہ ذکر ہے اتمسح بھی متبرکہ، اتمسح بھی متبرکہ، میں تبرک کے حصول کے لیے قبر کو ہاتھ بھی لگاؤں گا، ہاتھ لگاؤں گا تبرک کے حصول کے لیے. کیسے؟ کما یتمسح بقبور الصالحین الذین قتلوا فی سبیل اللہ من الامم الماضیات، جیسے گزشتہ امتوں میں جو رب کے راستے پہ شہید ہو گئے تھے ان کی قبروں سے جیسے برکت حاصل کی جاتی ہے، میں بلال کی قبر سے بھی ہاتھ لگا کے برکت حاصل کروں گا. یہ تمسح کا ذکر ہے. لیکن اس سلسلہ میں چونکہ عام لوگوں کو حدود کا پتہ نہیں ہوتا تو احتیاط ہے جو ہمارے فتویٰ میں ہے. الحضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی رضویہ میں سے ہم نے جو ہزاروں کی تعداد میں وہ ہینڈ بل اپنا جو مزارات پر حاضری کا طریقہ لکھا ہے اس میں وہ فتویٰ بھی لکھا ہے کہ کوئی قبر کے قریب نہ جائے، دور کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے، قریب نہ جائے. یہ احتیاط ہے. یعنی ہاتھ لگانا حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ہم نے پھر بھی احتیاط کے پیش نظر کہ کوئی پتہ نہیں، کوئی سر نہ جھکا بیٹھے، کوئی قریب مزید نہ جھک جائے، تو نفس جواز تو ہے لیکن پھر بھی جو حال اور عام عوام جو ہے ان کے لحاظ سے اعلی حضرت نے بھی فتویٰ میں کہا کہ دور کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھو اور پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ عوام کو پتہ نہیں کہ کس قدر جائز ہے کس قدر ناجائز ہے. آگے جائیں نا تاکہ وہ جو شرک اور حرام سے نیچے کی خلاف ورزی ہے وہ بھی نہ ہونے پائے. احتیاط اس انداز میں بھی ہے. لیکن جواز کے لحاظ سے تو برقع بھی بولنے لگے، کہنے لگے میں تمہاری قبر کو، میں بلال کی قبر کو ہاتھ لگا لگا کے ہاتھ کیوں دوں گا؟ تمسح بھی متبرکہ، میں تبرک کے حصول کے لیے ہاتھ لگاؤں گا تاکہ اس بلال کے شہید کرنے والوں کو پتہ چلے کہ بلال سے دنیا پیار کتنا کرتی ہے. اس سے بھی ان کی تحریک کو فائدہ ہوگا، ان کی تحریک توحید کے اثرات ظاہر ہوں گے. میں بلال کی قبر پہ بھی جا گیا تو بت پرستی کا جو ہے ضرب بت پرستی کو لگے گی، بت پرستی سے لوگ نفرت کریں گے. بلال کی تحریک کا فائدہ ہوگا، بلال کی تحریک کو لوگ سلام کریں گے. اس بنیاد پر یہ جو شروع سے دین کی ادائیں چلی ہیں اسی پر ہم قائم ہیں اور آج بھی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ بت اور ہے اور قبر اور ہے، ان دونوں کو مکس کرنا یہ اسلام سے تصادم کرنا ہے. کتنی احادیث ہیں کہ جس میں مومن جس سے روح نکل گئی تو اس کی عظمت ظاہر ہے، اس کا ادب ہے، قبر کا احترام ہے. قبر کی مٹی میں تو مومن کا خمیر تیار ہوتا ہے تو وہ مٹی قبر کی اس کے خمیر میں مکس کی جاتی ہے، وہ عام جگہ نہیں ہوتی. اس بنیاد پر اس فرق کو ہائی لائٹ کر کے جو مسئلہ توحید میں دھاندلی کر رہے ہیں ان کے مواخذہ کی بھی ضرورت ہے. یہاں چونکہ آج عقیدہ توحید کا دن منایا جا رہا ہے، اس چیز میں چند ضروری باتیں اور بھی ہیں جو ہمارے ماحول کے اندر مکس ہو چکی ہیں اور لوگ اندھا دھند کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے فرق پڑتا ہے، اس سے ایمانیات میں بھی فرق پڑتا ہے، معمولات میں بھی فرق پڑتا. اب یہ ہماری تحریک ہے کہ جدھر سے بھی کوئی زیادتی کرے گا اور جیسی بھی کوئی غلطی ہوگی اس کو غلط بھی کہنا ہے، اس کا ڈٹ کے مقابلہ بھی کرنا ہے، خود بھی بچنا ہے اور اوروں کو بھی بچانا ہے. اس سلسلہ میں مختلف احادیث ہیں اور ان کا خلاصہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 کے اندر ایک سوال کے جواب میں اس وقت اختصار جو ہے اس کے پیش نظر تمہارے سامنے رکھتا ہوں. صفحہ نمبر 155 پر اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت قاطع شرک و بدعت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا. سوال یہ ہے کہ کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھلا کر تقدیر کا بھلا یا برا دریافت کرنا کیسا ہے؟ کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھلا کر کہ میرا ہاتھ دیکھو میری قسمت کیا ہے، یہ فیشن بنا ہوا. کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھلا کر تقدیر کا بھلا یا برا دریافت کرنا یہ کیسا ہے؟ یہ ہمارے امام سے سوال کیا گیا. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا برا دریافت کرنا اس کی 4 قسمیں ہیں. اب یہ ہے فقیہ کا کام کہ جتنا جتنا جرم ہے اتنا اتنا اس کا حکم بیان کرے. تو فتویٰ میں اعلی حضرت کا مختصر سا فتویٰ ہے،
یہ 155 صفحے پر الجواب کے نیچے اس سوال کا جواب بھی لکھا ہوا ہے. 5-6 لائنوں میں کوزے میں دریا بند کر دیا. اور مجموعی طور پر میں نے انالیسس کیا تو اس میں 4 بنی. ایک ہے جو کسی جوگی کے سامنے جا کے ہاتھ کرتا ہے, کسی عامل کے سامنے جا کے ہاتھ کرتا ہے, اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو بتائے گا سچ بتائے گا. بطور اعتقاد کوئی چیز گم ہو گئی ہے, ایسے معاملات بن گئے ہیں. ہم نے اپنا پہلا وہ فہم دین کا سبق جو جادو کی مذمت, اس میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہمارے معاشرے کے یہ ناسور ہیں جن کے خلاف جہاد لازم ہے. رواج بن گیا ہے, لوگ قسمتیں اپنی پوچھتے پھر رہے ہیں ان جاہلوں سے جنہوں نے کبھی غسل ہی نہ کیا ہو, نماز کا ہی پتہ نہ ہو. تو جو شخص سوال کر رہا ہے اعتقاد کی بنیاد پر کہ عقیدہ اس کا کہ یہ جو بتائے گا سچ بتائے گا, یہ ایک ہے. دوسرا کون ہے کہ وہ عقیدہ اس کا نہیں کہ یہ سچ بتائے گا, لیکن میلان ہے, رغبت ہے. اگرچہ دل سے تسلیم نہیں کرتا کہ یہ سچ بتاتے ہیں, لیکن کچھ وہ لوگ اچھے لگتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو صحیح ہوگا. میلان ہے, تھوڑا بہت رغبت ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. یہ دوسرا طریقہ ہے سوال کرنے کا. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے مذاق اڑانے کے لیے, کہ ان لوگوں کا مذاق اڑایا جائے, استہزاء کیا جائے, سامنے ہاتھ کیا جائے, بتاؤ یہ کیا ہے, میری قسمت کیا ہے, اور اس سے ان کا استہزاء کیا جائے. اور چوتھا کیا ہے؟ چوتھا ہے ان کو ذلیل کرنے کے لیے, عاجز کرنے کے لیے, عاجز کرنے کے لیے کہ تم جھوٹ بولتے ہو, تم فراڈیے ہو, تم جاہل ہو. کسی میں اگر اتنی طاقت ہو تو وہ ہاتھ ان کے سامنے کر کے اپنی روحانیت سے ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے, رسوا کرنا چاہتا ہے, ان کو عاجز بنانا چاہتا ہے کہ یہ سب تمہارا فراڈ ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ 4 ہے سبب کسی سے جا کر یہ کام کرنے کے, بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں کا حکم بیان کیا. فرماتے ہیں کاہنوں اور جوتشیوں سے ہاتھ دکھا کر تقدیر کا بھلا برا دریافت کرنا اگر بطور اعتقاد ہو, مطلب کیا, یعنی جو یہ بتائیں حق ہے, اگر کسی نے ایسے کیا تو فرمایا تو کفر خالص ہے. پھر کفر خالص ہے, کفر خالص ہے. یعنی یہ ایک ہوتا ہے کافر ہونا وہ علیحدہ, کفر کا صدور ہونا علیحدہ, مشرک ہونا علیحدہ. اگر کسی کا اعتقاد ہے تو یہ معمولی جرم نہیں اس کا. اگر اعتقاد کے طور پر یہ سمجھتا ہے کیا یہ جو بتائیں حق ہے تو کفر خالص ہے. اسی کو حدیث میں فرمایا ہے فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس نے ایسا کیا, سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پہ نازل ہوا اس نے اس کا انکار کر دیا, قرآن کا انکار کر دیا. اور یہ کفر کا صدور ہوا اور کتنا بڑا جرم ہوا. تو ماحول سے اس امور کی بے چینی لازم ہے. آج توہم پرستی ہے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر, عورتیں, بچے, مرد میلے لگے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے پاس, اور ان جاہلوں سے اپنی قسمت پوچھتے پھر رہے ہیں. نہ علم ہے, نہ معرفت ہے, نہ تقویٰ ہے, نہ پرہیزگاری ہے. اگر اس عقیدے پر جا کے پوچھا کہ جو کہیں گے حق ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کفر خالص ہے, چونکہ حدیث شریف میں موجود ہے فقط کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث شریف جامع ترمذی کتاب الطہارت میں موجود ہے کہ جس نے اس عقیدے کی بیس پر کسی نجومی, جوگی اور کسی کے سامنے جا کر یہ کہا, کاہن کے سامنے ہاتھ رکھا کہ میری قسمت دیکھو, کہ یقین ہے عقیدہ جو کہے گا حق کہے گا, تو اعلیٰ کہتے ہیں یہ تو کفر کا صدور ہوا. دوسرے نمبر پر اگر بطور اعتقاد و تیقن نہ ہو, اعتقاد نہیں اس بات پر, یقین بھی نہیں, مگر میل و رغبت کے ساتھ ہو تو پھر گناہ کبیرہ ہے. اگر عقیدہ یہ نہیں کہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے یا جو کہے گا حق کہے گا, مگر رغبت ہے اس کی طرف,
تو پھر کفر نہیں مگر گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے مگر گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ بھی کوئی چھوٹا جرم تو نہیں، کفر نہیں ہے مگر گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کے لیے فرمایا یہ جو عوام میں رائج ہے آج کل تقریباً وہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ کہتے کوئی اٹکل پچو تو ہے، کچھ تو بتائے گا، کچھ تو صحیح ہو جائے گا۔ اگر یہ ہے کہ سب کچھ صحیح ہے، یقین ہے کہ جو یہ بتائے گا تو پھر تو ہے ہی کفر، اور اگر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے صحیح ہو، چلو کچھ پتہ کر لیتے ہیں، تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حکم کیا لکھا؟ گناہ کبیرہ، اور شریعت نے اس کا سزا اس کو کیا دی ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس نے ایک مرتبہ اس نظریے پر کہ برحق نہیں سمجھتا لیکن کچھ رغبت ہے، میل ہے، رغبت ہے، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لم یقبل اللہ لہ صلاۃ 40 صباحا، اللہ 40 دن اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ یہ کوئی چھوٹا نقصان ہے؟ صرف اس بات پر کہ کیا ہے اس جوکی کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو بتائے گا حق نہیں ہے، لیکن رغبت اور میلان ہے، رغبت اور میلان کے ساتھ گیا ہے، اس میں جرم کئی بن جائیں گے۔ اس کو دیکھ کے کوئی اور بھی کہ فلاں صاحب بھی آئے ہوئے تھے، فلاں تو بڑا رش لگا ہوا تھا، اتنے لوگ ماننے والے، فلاں بھی آیا ہوا تھا، اس کا جانا بھی اور کے لوگوں کے عقیدے خراب کرے گا۔ تو اپنا اگرچہ یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ بات سچی نہیں، لیکن لوگ سمجھیں گے کہ شاید سچی سمجھ کے آیا ہوا، اس وجہ سے آگے بھی لوگوں کے عقائد پہ اثر پڑے گا۔ تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا تو نے ایک مرتبہ ایسا کیا میں نے 40 دن تیری نماز قبول نہیں کروں۔ اب ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصروفیت سے ٹائم نکال کے نماز پڑھی ہو اور قبول نہ ہو رہی ہو، ایک نماز بھی تو بڑا نقصان ہے، تو 40 دن کی چلی جائے۔ اس واسطے ایسے لغویات، خرافات اور ایسے جو حال کے جو انداز، یہ حقوق توحید میں سے ہے کہ ان چیزوں کی بہتری کی جائے، سمجھایا جائے لوگوں کو کہ یہ اس طرح بھی جانا کہ رغبت ہے، میلان ہے، پھر بھی گناہ کبیرہ ہے، اس سے باز رہنا ضروری ہے، لوگوں کو بچانا لازم ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر چھٹا مذاق کے لیے چلا گیا بطور حزل و استہزاء، نہ یقین ہے نہ رغبت میلان ہے، لیکن صرف چلو مذاق کی کراتے ہیں، تو اعلیٰ فرماتے ہیں تو ابس و مکروہ حماقت ہے، حماقت ہے۔ اب یہ ہے نا فقی کا کام کہ سب کو ایک ڈنڈے سے نہ ہانکے، جیسا جرم ہے بات ویسے کی جائے، جس طرح کی صورتحال۔ اب ان لوگوں کا انداز کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے جو نجومی کے پاس گیا، بیوی سے نکاح ٹوٹ گیا اور مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا، لیکن جہاں تو کیٹیگریز ہے اور ان کے لحاظ سے حکم ہوگا تو قبول بھی آسانی سے ہوگا، اس کے لحاظ سے ہدایت بھی لوگوں کو ملے گی اور اس کے لحاظ سے فرق بھی پڑے گا۔ اب یہ جو کیا ہے کہ صرف شو دیکھنے کے لیے کہ جاتا ہوں کیا ہوتا ہے، مذاق کرنے کے لیے، یہ تو مذاق کرنے کے لیے گیا ہے اور پتہ نہیں اس کو کیا سمجھے گی کس لیے گیا ہے، تو پھر فرمایا ابس مکروہ اور حماقت ہے۔ مکروہ کا حرام نہیں ہے مگر مکروہ ہے، نہ کفر ہے نہ حرام ہے لیکن مکروہ ہے، حماقت ہے۔ اور اگر چوتھا ہو، چوتھا کیا ہے کہ اس کی دکانداری ہے، گاہک ڈھیر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے ایک روحانی بندہ جس کی روحانیت سلامت ہے یہ چلا جا اور اس کی بولتی بند کر دے، وہ جو کچھ لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے اس کا فراڈ ظاہر کر دے، یہ گیا ہی اس کے فتنے سے لوگوں کو بچانے کے لیے ہے۔ اگر اس میں ایسی صلاحیت ہے کہ یہ جا کے وہاں اس پہ غالب آ سکتا ہے اور اس کو عاجز بنا سکتا ہے تو پھر اس کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نے بھی اگرچہ جا کے ہاتھ ہی سامنے کیا اور فوراً اس نے اس کی جوڑی پکڑی، فوراً اس نے اس کا مواخذہ کیا اور فوراً اس نے اس کا جھوٹ ظاہر کر دیا، صلاحیت تھی تو اس کو مجلس میں برسیام جھوٹا ثابت کرنے کی، تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا۔ کون سا؟ وہ حکم کفر والا، حرام والا، مکروہ والا نہیں، اس پر جائز والا حکم لگے گا۔ تو یہ ہے فقیہ کا طریقہ۔
اور یہ ہے امام احمد رضا کی فقاہت، اور یہ بدعات کے مقابلے میں ان کا کردار، اور شریعت جس کیٹیگری کے لحاظ سے چیزوں کو رکھتی ہے اس کے لحاظ سے اس کا حکم بیان کرنا. تو یہ آج حقوق توحید کے لحاظ سے یہ جو صورتحال میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جس کو بھی دھاندلی ہے اس دھاندلی کو روکنا یہ صراط مستقیم ہے. تو اس بنیاد پر سمجھاؤ اپنے محلے میں لوگوں کو، گھروں کے اندر ہر گھر میں ایسا بنا ہوا ہے کہ جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے. جادو کے بارے میں وہ کتاب ہم نے بتائی کہ ٹھیک ہے جادو ہو جاتا ہے، مگر اس کے ذریعے سے آگے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا اور توہمات کا شکار ہو جانا، جو شریعت مطہرہ میں اس کے طریقے لکھے ہوئے ہیں اس کو دور کرنے کے لحاظ سے جو دعائیں موجود ہیں اور جو قرآن و سنت میں علاج موجود ہے اس علاج کے ساتھ اپنا علاج کرنا چاہیے، اور دوسرے امور جو ان کے لحاظ سے مکمل احتیاط ہونی چاہیے. اور ہر طرح کی جو دھاندلیاں ہیں ان کے مقابلے میں حق کی اذان دی جائے اور اس چیز کو واضح کیا جائے. امت آج بھی امت توحید ہے اور بدعملی خرافات ان کا مقابلہ مل جل کر ہم سب کو کرنا ہے، تاکہ وہ امت کی بیس پر تو قائم ہے، آگے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عقیدے کمزور کرنے کی یا عمل کمزور کرنے کی یا بدعملی کی یا نام نہاد روشن خیالی کی ان چیزوں کے مقابلے میں نکلنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ وہ بدی کا سیلاب گھر گھر میں داخل ہو جائے اور پھر اس کے مقابلے میں بند باندھنا مشکل ہو جائے. شیطان کے ہر کارے اپنا کام کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنا نیٹ ورک ان کے مقابلے میں مضبوط کرنا ہے، تاکہ جس درجے کی جس کی غلطی ہے اس کی بھی اصلاح ہو، اپنی بھی اصلاح ہو. حق نے کر دی دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کرے میں نور پھیلانا بھی ہے. اس واسطے گلی گلی محلے میں چوک میں بیٹھ کے لوگوں کو کہو کہ معیار الوہیت پر لوگ فراڈ کر رہے ہیں. واجب الوجود ہونا، مستحق عبادت ہونا، یہ ہے معیار الوہیت. اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود مت جانو، اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت مت جانو. یہ پیغام اس کو تازہ رکھنا تاکہ جو امکانی غلطیاں وہ وقوع میں نہ آ سکے. امت اپنے عقیدہ توحید پر قائم ہے، معیار الوہیت کی وضاحت کرو. اور پھر جنہوں نے امت کی عزت داؤ پہ لگا دی ہے اور کہا ہے کہ اکثر کلمات پڑھنے والے بھی مشرک ہیں، ان کے دماغ ٹھیک کرو کہ تم شرک اور توحید کی تعریف کو جانو جو قرآن و سنت میں موجود ہے. اپنے جاہل مولویوں کی بنائی باتوں پہ یقین مت کرو. جس کے مطابق جو حرام ہے اسے حرام کہو، جو شرک ہے اسے شرک کہو، اور جو مکروہ ہے اسے مکروہ کہو، اور جو جائز ہے اسے جائز کہو. جو حد بندی ہے اس کے مطابق یہ تمام امور کی وضاحت ہونی چاہیے. اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم نے اس عہد کے لیے جو کعبہ کے سامنے بیٹھ کر وعدہ کیا تھا اور مسجد نبوی شریف میں گنبد خضرا کی جالیوں کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حلف اٹھایا تھا اس کی خاطر آج بھی گلی گلی محلے میں اذان دیتے جا رہے ہیں. مرکزی عقیدہ توحید سیمینار منعقد ہوا. گزشتہ رات عارف والا کی سرزمین پر اتنا تاریخ ساز اجتماع ہوا کہ ایک بہت بڑی عریض و طویل گراؤنڈ لوگوں سے کھچا کچ بھری ہوئی تھی، اور اس میں ہم نے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈویژن ادارہ صراط مستقیم ڈویژن صاحبان کے ذریعے تمام وہ اجتماع تھا اس کا انعقاد ہوا. صوبائی سطح پر عقیدہ توحید سیمینار کے لحاظ سے انشاءاللہ 21 مئی کو خیبر پختونخوا جس کو صوبہ سرحد کہا جاتا تھا تو اس کا صوبائی عقیدہ توحید سیمینار ہری پور ہزارہ کی سرزمین پہ منعقد ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ 22 مئی کو آزاد کشمیر سطح پر آزاد کشمیر کا عقیدہ توحید سیمینار راولہ کوٹ کی سرزمین پر منعقد ہو رہا ہے. انشاءاللہ ملک میں بیرون ملک ہر جگہ حق کی اذان دیں گے اور دیتے رہیں گے، اور اللہ کے فضل سے یہ بات ہر جگہ ہوتی رہے گی. توحید و رسالت کی خوشبو ہر سو پھیلا کے دم لیں گے ہم، فکر مدینہ کا پرچم ہر سو لہرا کے دم لیں گے. بس ایک الہ ہے اللہ ہی، معبود نہیں ہے اور کوئی. پیغام یہ نبیوں ولیوں کا دنیا کو سنا کے دم لیں گے.
قسمت ہے کیا امت کی بھلی، نہ پھیل سکا یا شرک جلی، ہم شرک کے دعوے داروں کو توحید دکھا کے دم لیں گے، منظور نہیں یوں ملت کے خرمن کو شعلے راہ کریں، ہم فکر چمن کے اشکوں سے یہ آگ بجھا کے دم لیں گے، ہم بانٹ کے نور دماغوں میں اور ڈال کے تیل چراغوں میں، ہم دیس کے چپے چپے سے ظلمت کو بڑھا کے دم لیں گے، یہ وقت ہے خوب تیاری کا، اب آیا دور بیداری کا، ہم فکر رضا کی دستک سے سنی کو جگا کے دم لیں گے، جہاں قاتل بیٹھے میلوں میں اور غازی تڑپے جیلوں میں، ہم جبر کے ظالم پنجوں سے غازی کو چھڑا کے دم لیں گے، قرآن جلانے والوں کو، انسان ستانے والوں کو، اوروں کو دبانے والوں کو ہم پورا دبا کے دم لیں گے، جب مسلک میں سچائی ہے پھر کیوں مایوسی چھائی ہے، اسلاف سے جو دھن پائی ہے دن رات پکا کے دم لیں گے، میں کہتا ہوں بدخواہوں سے اٹھ جاؤ میری راہوں سے، مقروض ہے میری جان ابھی ہم قرض چکا کے دم لیں گے، نہ سوئے نہ سستائیں گے بس شوق سے منزل پائیں گے، گر رب نے مہلت دی آصف ہر ظلم مٹا کے دم لیں گے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔